بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس گفتگو میں بہت دلچسپ مراقبات کے مشاہدات آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ جانا ہوا کہوٹا میں، جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریسرچ لیبارٹریز والا ایریا ہے، وہاں جانا اتفاق ہوا۔ کوئی سوشل فنکشن تھا وہاں پہ، جیسے ایک پبلک فنکشن ہوتا ہے ایک آڈیٹوریم میں، تو ایک دوست تھے، وہ مجھے ساتھ لے گئے انویٹیشن دے کے۔ تو جب میں وہاں داخل ہوا اور وہاں جب میں پہنچا، ظاہر ہے وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں پاکستان کی ایک بہت قیمتی چیز موجود ہے، جو کہ پاکستان کی اپنی ایک پروڈکشن ہے، کیپیبلٹی ہے۔ تو بہت اشتیاق تھا وہاں جانے کا بھی، اور اس کے بارے میں بہت باتیں بھی ہم سنتے تھے بچپن سے۔ تو جب میں وہاں گیا اور ان کے جس جگہ پہ وہ فنکشن تھا، جب میں وہاں پہ بیٹھا، جا کے اس ہال میں جا کر بیٹھا، تو بھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایک بہت عجیب سی نہ سمجھ آنے والی بے چینی شروع ہوگی، ایک اضطرابی کیفیت محسوس ہوگی، جس کی مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا اوکے، اس کو ہم اسپرچولی دیکھتے ہیں۔ اسپرچول موڈ میں نے اپنا آن کیا، یعنی کہ میں نے اس کو مراقبہ میں نے کیا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے سچویشن کو انالائز کرنے کے لیے جب میں نے انٹینڈ کیا کہ کیا چیز ہے، دیکھیں کیا ڈسٹربنس ہے، تو جو سین مجھے نظر آیا وہ بڑا حیران کن تھا۔ سین یہ تھا کہ جب میں مراقبے میں پہنچا اس کیفیت میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک جگہ ہے، جیسے کمرہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اور میرے چاروں طرف، اوپر بھی اور نیچے بھی، ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، جو کہ سب کی سب مجھے دیکھ رہی ہیں اور میری طرف جو ہیں وہ متوجہ ہیں۔ بہت ایک عجیب اور ایکسپیرینس تھا، اور بڑا حیران کن ایکسپیرینس تھا۔ تو دیکھنے کو تو یہ ایکسپیرینس بڑا خوفزدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں روحانیت کی فیلڈ میں تھا، اس طرح کی چیزیں پہلے سے ایکسپیرینس تھی میری، تو میں نے وہاں سکوت اختیار کیا ان تمام آنکھوں کو دیکھنے کے بعد، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہ تمام روحانی گارڈ ہیں، روحانی ڈیوٹیز والے نفوس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، جو اس جگہ کی حفاظت کے لیے روحانی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اور میں جب وہاں گیا تو انہوں نے جب میرے اندر یہ سگنلز دیکھے کہ میں بھی صاحب روحانیت ہوں، تو ان کو توجہ پیدا ہوئی، اور ان سب نے مجھے یوں سمجھے کہ ان سب نے مجھے انٹیروگیٹ کیا، پوچھا کہ جی آپ کون ہیں، آپ یہاں کیسے آنا ہوا، آپ ہیں کون۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں تو اپنے ملک کے لوگ، اپنی زبان کے لوگ، اپنی ثقافت کے لوگ ہمیں نظر آئیں تو ہمیں فوراً بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اپنی زبان والے لوگ، پنجابی کو پنجابی نظر آئیں تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، فوراً ان سے گفتگو کرتا ہے۔ پٹھان کو پٹھان نظر آئیں تو وہ فوراً جو ہے لنک بنا کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح روحانیت میں بھی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے سچویشن سمجھ آئی، پھر میں نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میرا یہ نام ہے، اور یہ میرا سلسلہ ہے، اور یہ میں کام کرتا ہوں۔ تو اور یعنی کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں اسپرچول پرسن تو ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس جگہ کے خلاف ہوں یا کسی بیڈ انٹینشنز لے کے یہاں آیا ہوں۔ تو جب تعارف ہوا، وہ جب خیر میں تعارف نہ بھی کراتا تو وہ سب آلریڈی اسپرچول لوگ تھے، وہ خود بھی یہ جان سکتے تھے، لیکن وہ فرسٹ سائٹ پہ جو تجسس یا انٹروگیشن ہوتی ہے وہ تو سب کے اندر جاگتی ہے۔ تو اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا جب میں نے اپنا تعارف کرایا اور ہماری بات چیت ہوئی، تو اس کے بعد وہ ساری اضطرابی کیفیت بھی میری ختم ہو گئی، اور سب جو سین تھا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے والا، وہ سب بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک روحانی ایکسپیرینس تھا کہ روحانی گارڈز ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں وہ ہمارے آس پاس موجود ہوں، جو امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے مراقبہ کعبہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کعبہ میں بھی روحانی گارڈز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا ایکسپیرینس ہے، مظفر آباد میں ایک پہاڑی ہے جہاں پہ ایک بزرگ کا مزار ہے، پیر چناسی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ جگہ بھی ان بزرگ کے نام کی نسبت سے پیر چناسی کے نام سے مشہور ہے۔ بڑا اچھا دلکش دیکھنے والا سماں ہے وہاں کا۔ ایک دفعہ وہاں جانا ہوا تو میری عادت ہے کہ جب بھی کہیں قبرستان سے گزریں یا کسی مزار پہ جانا ہو تو کچھ درود پاک پڑھ کے، کلام پاک پڑھ کے وہاں ان کو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد مراقبہ کر کے وہاں کی اسپرچول ایکٹیویٹی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بزرگ ہوں تو سلام کر کے ملاقات کرنے، گفتگو کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ تو یہ میرا طریقہ کار ہے۔ اب میں جب وہاں گیا تو میں نے وہاں اس مزار کے اندر جا کر بھی میں نے اسی طرح مراقبہ کیا،
اور جب میں نے مراقبہ کیا بزرگ سے ملنے کے لیے، سلام دعا کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، تو مجھے یہ دکھایا گیا کہ وہ جو مزار کے اندر جو قبر ہے وہ قبر خالی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراقبہ کو ریفریش کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ ٹھیک جگہ تک پہنچ سکیں، ٹھیک معلومات تک پہنچ سکیں، جو کہ میں آپ کو مراقبہ کے لیکچرز میں بھی بتاتا رہا ہوں۔ تو کچھ دیر بعد میں نے پھر دوبارہ مراقبہ کیا، دوبارہ ویسا ہی سین نظر آیا۔ تیسری دفعہ پھر میں نے مراقبہ کیا، پھر ویسا ہی سین نظر آیا کہ قبر خالی ہے، قبر کھلی ہوئی دکھائے گی کہ خالی ہے قبر، اور ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اشارے سے بتا رہے ہیں کہ جی اصل قبر مبارک جو ہے وہ اس طرف ہے۔ بہرحال یہ بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا۔ اب مراقبے کی یہ بات ہے کہ مراقبے میں جو آپ کو نظر آئے، ظاہر ہے جب آپ مراقبے میں پرفیکٹ ہو جائیں اس کے بعد کی یہ بات کر رہا ہوں، مراقبے میں جو آپ نظر آئے آپ اس کو یقین کرتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور آگے موو آن کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ مراقبے کا ایکسپیرینس ڈائری میں نوٹ کر لیں اور آگے چلتے چلے جائیں۔ تو میں نے مراقبے کا نوٹ کر لیا ایکسپیرینس، اور میں اپنا واپس آ گیا اپنے ٹرپ سے۔ کچھ دنوں کی بات تھی کہ میں نا ایک محفل میں ایک دوست سے اسی اپنے ایکسپیرینس کا میں نے اظہار کیا۔ اب اتفاق کی بات دیکھی کہ وہ جو میرے دوست ہیں وہ انہوں نے میری بات بڑی دلچسپی سے سنی، اور پھر انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بزرگ ہیں پیر چناسی، یہ میرے خاندان کے بزرگ ہیں، 2-3 پشتوں پیچھے کے بزرگ ہیں میرے خاندان کے، میں ان کی نسل سے ہوں، اور ان کی اصل جو قبر ہے وہ ہری پور کے ایک علاقے میں ہے، مانکرا نام ایک جگہ ہے، وہاں پہ ان کی اصل قبر مبارک ہے۔ یہاں پہ تو صرف ان کی چلہ گاہ ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں کب وہ چلہ گاہ سے قبر میں تبدیل ہو گئی، کس نے ان کو تبدیل کیا، اور یہاں بھی اب یہ قبر کے نام سے مشہور ہے کہ یہاں پہ بزرگ دفن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بزرگ اصل میں کسی دوسری جگہ دفن ہے۔ تو اب یہ جو اتفاق تھا میرا، یہ بھی ظاہر ہے اسپرچول سسٹم ایک آٹومیٹکلی لنک سسٹم ہوتا ہے، خودکار سسٹم ہوتا ہے جو ہمیں اس طرح کی انٹریکشن کراتا ہے حقیقت تک پہنچانے کے لیے۔ تو وہ جو میرے مراقبے کا ایکسپیرینس تھا وہ یہاں ان صاحب کی گفتگو سے جو ہے وہ ویریفائی ہوا، اس کی تصدیق ہوئی کہ واقعی ہی ایسا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس تھا۔ یہ 2 واقعات بتانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ موٹیویشن پیدا ہو اور آپ مراقبات سیکھیں، آگے جانے کے لیے آپ کو کچھ موٹیویشن ملے، اور دوسرا یہ کہ جب سے ہم نے صوفیزم کورس ختم کیا ہے، کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس سے بھی ایڈوانس چیزیں سکھائیں، اس سے بھی ایڈوانس مراقبات سکھائیں۔ ایک دوست نے کہا کہ جی وہ سیکرٹس بتائیں جو آپ نے اپنے پاس رکھے ابھی تک بتائے نہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے تو کوئی سیکرٹس اپنے پاس نہیں رکھے، میرے پاس تو جتنا علم تھا میں نے آپ کو سارا کچھ سکھا دیا اور آگے بھی سکھاتا رہوں گا۔ تو وہ جو آگے کے سیکرٹس ہیں یا آگے کی جو منازل ہیں جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا راستہ یہ ہے ریگولر مراقبہ کرنا۔ ریگولر مراقبہ کریں گے تو آپ کا مراقبہ کھلے گا، اور یہ روحانیت خودکار نظام ہے، وہ آپ کو خود سب کچھ سکھائے گا۔ جو کچھ میں نے نہیں سکھایا، جو کچھ ایون مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا اور ڈیجیٹلی آپ کے اندر اتار دیا جائے گا۔ آپ کو شاید الفاظ بھی نہ بتائے جائیں کہ آپ کو یہ چیز سکھائی گئی ہے، لیکن وہ ایکسپیرینس کریں گے، وہ صلاحیت، وہ علم آپ کے اندر آ چکا ہوا ہوگا۔ تو مراقبات میں ریگولر رہنا ہے اور روحانی دنیا میں جانا ہے، وہاں سے آپ کو خود بخود بہت حیرت انگیز مشاہدات ملیں گے۔ جو مراقبات میں نے آپ کو ایڈوانس بتائے ہیں، مراقبہ تصور شیخ وہ آپ کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جائے گا، مراقبہ کعبہ اس کے 3 لیکچرز ہیں، آخری لیکچر ضرور سنیے گا، وہ آپ کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جائے گا، آپ کو بہت سے ایکسپیرینسز کرائے گا، اللہ تعالیٰ کی بہت سی معرفت، اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق سے روشناس کرائے گا۔ اور اورا ایکسرسائز کا جو مراقبہ ہے، یہ آپ کے اندر کی روحانیت کھولے گا، آپ کی روحانی انرجی کھولے گا، جس سے آپ کا روحانی دنیا سے لنک بننا بہت آسان ہوگا۔ تو یہ مراقبات جب آپ ریگولرلی کرتے چلے جائیں گے تو مراقبہ آپ کو خود سکھائے گا۔ یاد کریں میرا جو آخری فارمل لیکچر تھا صوفیزم کورس کا، اس کا عنوان تھا کہ وہ وقت جب مراقبہ خود آپ کا استاد بن جاتا ہے، آپ کا مرشد بن جاتا ہے اور آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ لیول آپ نے خود اچیو کرنا ہے، پریکٹس کے ساتھ، ریگولر پریکٹس کے ساتھ اچیو کریں گے تو آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام پہ پہنچیں گے جو آپ کی خواہش ہے، بلکہ انشاءاللہ اس سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔